میں ثاقب آپ سے کی طرف آنا چاہوں گا کہ یہ ویسے تو تواتر سے 2-4 روز اور کچھ ہفتوں سے یہ جاری ہے کہ ایک تناؤ سپریم کورٹ میں، پہلے بھی بڑا تناؤ ہم نے دیکھے ہیں، مگر یہ ایک نیکسٹ لیول اب آ گیا ہے. ابھی جو ہے کوئی ٹوٹل وہ جو نا ڈیگرز ڈرون چاقو چوریاں ہی نکل آئیں گے. بس یہی ایک اثر رہ گئی ہے کہ آج بھی جو مکالمے ہوئے ہیں، پہلے منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے سیدھا ہی انہوں نے کہا جی کمیٹی جو ہے نا یہ اس کا قصور ہے کہ انہوں نے میرے جوڈیشل آرڈر کے اوپر ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو ہے نا وہ ایشو کر دیا، ان کو ٹھہرا دیا. آج میں دیکھ رہا تھا جو جج حضرات جو آئینی عدالت کے جسٹس مندوق خال کے اور باقی جج حضرات کا جو صلاح الدین صاحب سے مکالمہ تھا وہ بہت زیادہ تناؤ والا تھا. میرے پاس یہ پڑھی ہوئی اس کی لسٹ کہ کس نے کیا کہا، ذرا یہ تو ایکسپلین کریں یہ کیا ہو کیا رہا ہے. ایک تو تناؤ تو عامر صاحب بہت بڑھ چکا ہے اور اس کے پیچھے وہ 26ویں ترمیم ہی ہے جس کے خلاف پہلے درخواستیں نہیں سنی جا رہی تھی، اب جو ہے وہ سننا انہوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ آج کا جو بینچ تھا، جو بینچ یہ کیس سن رہا تھا، جتنے بھی جو جنوری 13 کے یا 16 کے آرڈرز تھے جسٹس منصور علی شاہ کے اور اس کے بعد ان کی ججمنٹ جو آئی ہے، اس ججمنٹ میں ڈائریکٹلی آج کا جو بینچ سن رہا تھا اس میں 3 ججز جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، 3 ججز کو ڈائریکٹلی ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کمیٹیز 2 کمیٹیز میں تھے، انہوں نے جو جوڈیشل آرڈر تھا اس کو انتظامی آرڈر کے ذریعے ختم کیا. اب بہتر یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے آئینی بینچ ہی اس کو دیکھ لیتا یا آگے کوئی آرڈر کر دیتا تو کم سے کم 3 ججز تو سائڈ پہ ہو جاتے. یہ ایک مطلب اگر میرٹ کی بھی بات کی جائے کہ باقی ججز سن لیتے کہ یہ آئینی بینچ کا کیس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں یہ کیس لگ بھی گیا تھا، ان کا فیصلہ بھی آ جاتا تو اس کے خلاف ریویو تھا، یا انہوں نے اگر بہت ہی ایسے معاملے کو چھیڑ لیا تھا جو ان کی اس میں دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا تو اس کے خلاف اپیل میں گورنمنٹ جو ہے چلی جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا. لیکن جو 17 جنوری کو دن 12 بجے ایک میٹنگ ہوئی، پھر 12:45 پہ 2 میٹنگز پریکٹس اینڈ پروسیجر ریگولر کمیٹی اور آئینی بینچز کی کمیٹی کی، اس نے پورا سینیریو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اور جسٹس منصور علی شاہ جس معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 191A اختیارات واپس کیسے لے سکتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کے 8 ججز میں اتنی بڑی تفریق کر دی کہ آپ سپیریئر کلاس ہیں، آپ کے پاس تو بہت اختیارات ہیں، 8 ججز کے پاس، باقیوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو یہ جو ایک کلاس کی تقسیم ہے میرے خیال میں اس نے بھی سپریم کورٹ کے اندر جو رفٹ ہے، ایک محاذ آرائی جیسی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی ہے. اور اس کا حل بظاہر جو ہے وہ آپ جس نیت پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ کل جسٹس جمال خان مندوخیل کل بھی آج آئینی بینچ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ فل بینچ بٹھائیں، فل کورٹ بٹھائیں سپریم کورٹ کی اور کہیں کہ فل کورٹ 26ویں ترمیم دیکھے. سب سے اہم اور سب سے بڑا مقدمہ وہی ہے. پرسوں جو کیس ہوا تھا 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں میں، وہاں پہ بینچ اس کی طرف گیا نہیں ہے. ایون جسٹس محمد علی مظہر یہ کہہ رہے تھے کہ یہی جو ہے وہ اب جو ہے وہ فل کورٹ ہے، تو 8 ججز ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی وہ بینیفیشری بھی ہوں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو اور وہ خود ہی جو ہے وہ سننا شروع کر دیں. تو اس سارے سینیریو کا جو حل ہے وہ فل کورٹ ہے اور 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں جو فل کورٹ جو ہے وہ سنیں. لیکن اس کے حوالے سے ایک اور تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے کہ 10-11 فروری کو اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، 8 ہائی کورٹ سے ججز اوپر جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کن ججز کو اوپر لے جانے میں اپنا ووٹ دیتی ہے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ حکومت نے کرنا ہے. سپریم کورٹ کے ججز خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ، ایون چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا ووٹ کی کوئی ویلیو ہمیں نظر نہیں آ رہی. پچھلے 3 منتھ میں جتنے بھی اجلاس ہوئے، آئینی بینچ بنانا ہے، ہائی کورٹس کے ججز لگانے ہیں، آئینی بینچ میں تبدیلی کرنی ہے، توسیع کرنی ہے، چیف جسٹس لگانا ہے، ہر جگہ پہ حکومت کی چل رہی ہے. اور اب بھی 11 فروری کو جو حکومت چاہے گی وہ ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے. اور اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ جب 20 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سننے کے لیے بینچ بیٹھے گا تو ان کے سامنے پھر یہی معاملہ ہوگا کہ اب جی فل کورٹ ہو گئی ہے 24 ججز کی، تو بٹھائیں جی اب جو فل کورٹ بٹھا لیں. تو یہ بھی اینگل جو ہے وہ بڑا ایک مطلب عجیب سا بن رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ they got away with everything. یہ جو ہے
ثاقب. مگر مجھے یہ بغاوت کے شعلے سب سے زیادہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی 6 جو ججز کی وہ نہیں سنوائی ہوئی، مگر ابھی بھی وہیں سے یہ شعلے نظر آ رہے ہیں کہ یہ لگا تو دیے کہ وہاں پہ جو ہائی پروفائل پی ٹی آئی ریلیٹڈ کیسز ہیں، عدت والا بھی اور 190 والا بھی، وہ نئے ججز کو لگا دیے گئے ہیں. پر میں آج جسٹس محسن کیانی صاحب کا دیکھ رہا تھا، ان کا بڑا میننگ فل قسم کا کے ریمارکس ہیں. بالکل بالکل. جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے انہوں نے وہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو، وہ 6 ججز کا خط ہے اس کو لنک کیا کہ ایک خط کی وجہ سے وہ 26ویں ترمیم آئی ہے. اب جو اگلا سینیریو بننے جا رہا ہے وہ میرا خیال میں زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ زیر بحث آئے گا آئندہ آنے والے چند دنوں میں، کیونکہ 11 فروری کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کنسیڈر ہونا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی، 5 ججز کو ہونا ہے، لیکن جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بہت زیادہ وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا اور یہاں پہ ایک نیا چیف جسٹس آنا ہے. اب اس کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی لایا جا رہا ہے، کسی اور ہائی کورٹ سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں جو جسٹس محسن کیانی کے جو یہ ریمارکس تھے آج کے یہاں پہ اسلام آباد میں اسلام آباد کا ہی جج آئے گا، اس کا تناظر یہ تھا. وہ بات تو انہوں نے تناظر یہی تھا، لیکن بات انہوں نے کی کہ جو ججز ڈیپوٹیشن پہ نیچے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہاں پہ ایڈیشنل سیشن ججز لاہور کی جوڈیشری سے آتے ہیں، تو بات تو انہوں نے لنک وہی کی، تناظر یہی تھا، تو انہوں نے بات جو کرنی تھی میرے خیال میں کر گئے. اور اس سے جو ایک تو سینیئرٹی کا جو معاملہ ہے کہ آپ وہاں سے کوئی سینئر لے آئیں اور 2 سیٹیں خالی رکھی گئی ہیں، یہ بھی ایک حیران کن ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا وہاں 4 ججز کے لیے جو ہے وہ تقریباً 20-21 نام گئے تھے، تو 2 لگائے گئے، 2 سیٹیں جو ہے وہ خالی رکھی گئی. اگرچہ گورنمنٹ کی اچھا یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر سیٹیں خالی رکھنی ہیں تب بھی گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی، اگر ان کو فل کرنا ہے تب بھی گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی. ججز جو بیٹھے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور سینئر ججز، ان کی رائے پریویل ہی نہیں کرتی. تو اس وجہ سے اب یہ امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک کی بجائے 2 ججز جو ہے وہ ایسے لائے جائیں اور یہاں پہ پھر آلریڈی 2 جج جو ہے وہ مختلف ہائی کورٹ سے 2 جج جو ہے وہ لائے جائیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ باہر سے لایا جائے. میرے خیال میں باہر سے اگر چیف جسٹس آیا تو پھر یہاں سے کوئی ریزسٹنس ٹائپ کی چیز بھی ہمیں نظر آ سکتی ہے ممکنہ طور پر، جو ان کے پاس ریمیڈیز ہیں قانونی طور پر، کیونکہ یہ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ 6, 7, 8 جو ججز ہیں ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان کی انٹیگریٹی بھی ہے، ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور خط میں جو واقعات لکھے وہ بھی جو ہے وہ ہم پتہ کر چکے ہیں، اس کو طے کر چکے، مطلب ہر لحاظ سے اس کو ہم نے کاؤنٹر چیک کیا ہے، وہ واقعات جو ہے وہ موجود تھے. اور اس میں بھی ایک بڑا کیس تھا، وہ ہب کوٹیرین وائٹ کیس تھا جس میں یہ مداخلت اور یہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس تناظر میں جو خط ہے، جنہوں نے خط لکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی بھی آج لنک کر رہے تھے کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کرنا ہے کہ تاکہ آئندہ کسی کی ایسی ہمت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی چیزیں ریکارڈ پہ جو ہے وہ لے کر آئیں. کیونکہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 25 مارچ کو سارے خطوط جو 6 ججز ہیں انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ تناظر بنا تھا. اسپیسیفک کویسچن کا میرے بتائیں کہ جس بات کا بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات ادھر ہی جا رہے ہیں، کبھی امکان ہے کہ وہ 8 نئے جج جوڈیشل کمیشن اپنی مرضی کے لائیں گے اور اس کے بعد وہ فل کورٹ کا کہیں گے جب وہ فل کورٹ کا ہم کر دیتے ہیں اور ادھر سے اگر یہ 26ویں آئین کی ترمیم جو ہے تصدیق ہو جاتی ہے، پھر کیا آپشنز رہتی ہیں اس سے جان چھڑانے کی؟ پھر تو آئینی ترمیم ہی نہیں، کب نہیں گورنمنٹ آئے گی، نہیں اگر 2/3 میجورٹی ہوئی جو ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے 2/3 میجورٹی کروانے کے لیے، وہ بڑی ایک لمبی ایک ریس ہے. تو پھر یہ ڈن ہو گیا، پھر سب کچھ جو ہے دیکھیں عامر صاحب حل کیا ہے؟ پریکٹیکل جواب، پہلے تو میں امید لیگل اینڈ پریکٹیکل آنسر. ٹھیک ہے دیکھیں پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی کورٹ سنے فل کورٹ، کیونکہ جج نے ایک اوتھ تو لیا ہوتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ آئی ول اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن، وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہی کریں. فار انسٹنس اگر نہیں ہوتا یہ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، جس طرح کے گھر کے جج ٹریبیونلز میں لگائے ہوئے ہیں وہ تو لیا ہوتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں تو وہ گارنٹیاں بھی دی ہوتی ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح کا یہ سسٹم ہے، دیکھیں یہ سسٹم میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آنی، سڑکوں پہ لوگوں نے نکلنا ہے اور لائرز موومنٹ بھی کک ان کر سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم لوگ تو آلریڈی سڑکوں پہ ہیں، ہمارے پاس تو احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اس غیر آئینی سسٹم کو ایک
پورا سپر سٹرکچر اس ایڈیفس کے اوپر جو آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اگر ہم اس کو تسلیم کریں گے تو ہم ہار مان جائیں گے. ہار ہم نے ماننی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آخری دم تک لڑتے رہنا، آپ نے ہار نہیں ماننے، آپ اسی دن ہارتے ہو جب ہار مان لیتے ہو. تو ہم نے تو لڑنا ہے، ہم نے تو سڑکوں پہ رہنا ہے.